آنکھیں بپی صاحب کھولنی یہ چاہیے. ڈس فنکشنل کا انہوں نے لفظ بہت صحیح استعمال کیا. پریکٹیکلی مجھے آج کل بہت اس پہ اپریہنشن ہے کہ ہم ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. ہماری عدالتیں بھی ڈس فنکشنل ہیں, ہمارا تعلیمی نظام ڈس فنکشنل ہے, سوشل سیکورٹی نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے کہ زندہ رہ سکتے ہو تو رہ لو, نہیں رہ سکتے تو ساڈے ہوتے نہ رہنا, ساڈے ہوتے نہ رہنا. تو دس از ناٹ آن. یہ اس طرح ہم نہیں چلا سکتے اس ملک کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل رائٹلی سیٹ آپ نے بھی اور ملک صاحب نے کہا, بالکل رائٹلی سیٹ. بٹ اس میں ہر بندے نے چپ ان کیا, ہر پولیٹیکل پارٹی نے چپ ان کیا, ہر ادارے نے چپ ان کیا. جس کا جہاں پہ دا چلا ہے نا اس نے رگڑ کے رکھ دیا, معافی کسی نے دی. اور آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ ہمیں عوام کی کسی کو بھی شاید اس سسٹم میں جو لوگ ڈیسیژن میکرز ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہے. آج کے اس دور میں, آج کی بات کرتے ہیں, بہت پیچھے نہیں جاتے, میں ملک صاحب کو کوئی پولیٹیکل بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا. آج کے اس دور میں جو پرائیورٹیز اس وقت گورنمنٹ کی ہونی چاہیے وہ پرائیورٹیز ان کی بھی نہیں ہے. شاید کسی ٹائم پہ ہم سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی, سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, موو فارورڈ کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم دونوں آج یہ ریئلائز کر رہے ہیں آپ کے شو میں بیٹھ کے کہ ہم سے مسٹیکس ہوئے, آر وی ریڈی ٹو موو آن؟ نو, وی آر ناٹ ریڈی ٹو موو آن. کل رؤوف حسن کا واقعہ ہوا, ساری گورنمنٹ خاموش ہے. آج میں نے سینٹ میں پوچھا تارڑ صاحب سے, میں کہا سر کوئی ایف آئی آر جو آپ نے درج کی ہے اس میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ ان کا پرائر کوئی ایشو چل رہا تھا خواجہ سراؤں سے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ ہی واز, ان کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. محسن نقوی واز ناٹ اویلیبل. یہ جو اس وقت ججز کے ساتھ ہو رہا ہے, میں کل ہم پورے پاکستان سے سارے سینیٹر, 100 کے قریب سینیٹر ایک سینٹ کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے, شاید کوئی بزنس ہوگا کچھ ہوگا, ملک صاحب نہیں آ سکے کسی وجہ سے. ہم آئے وہاں پہ تو اچانک انہوں نے کہا جی بزنس تو کوئی نہیں ہے, کوشچن آور شروع کرتے ہیں. اینڈ دا فرسٹ اسپیچ دیٹ واز گیون اسپیس واز فیصل واڈا صاحب. اینڈ دا نیریٹو جو فیصل واڈا صاحب نے بلڈ کیا واز دا جوڈیشری. اس کے بعد پھر طلال چودھری صاحب, پھر اس کے بعد سبزواری صاحب, اینڈ دین ایٹ دا اینڈ اعظم تارڑ صاحب. فلور ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو امیونٹی مل جاتی ہے, اس لیے وہاں بیٹھ کے ججوں کو رگڑنا آپ دیکھیں نا کہ پورا سینٹ واز باؤنڈ ٹو ڈو ون تھنگ کہ کسی طرح جوڈیشری کی بے توقیری کی جائے, بے عزتی کی جائے. اب ملک صاحب یقیناً بہت شائستہ آدمی ہے, ہی کانٹ ڈو اٹ. بٹ جب آج تارڑ صاحب نے اینڈ پہ کہا کہ ججز کو اپنے قیود پہ رہنا چاہیے, نیمنگ جسٹس محسن کیانی کے حوالے سے, تو بابر ستار کے اوپر ایسی ایسی اسپیچ ہے, جسٹس اطہر منلہ کے حوالے سے اسپیچ ہے. یعنی کہ پوری عدلیہ ایسے لے لی آج سینٹ میں سمٹ آئی ہے, ہم سب کو امیونٹی ہے, ان کے ساتھ کچھ بھی کر گزرے. سو جب طاقت آتی ہے تو طاقت کا نشہ بھی آتا ہے. آج وہ طاقت کا نشہ ان کے پاس ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس بھی ہوگا, کہیں نہ کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی. لیکن آج بلیم گیم میں یہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے مورد الزام ہوں گے سر, لیکن ہم کہیں بھی راہ درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں آر دے ریڈی ٹو موو؟ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس آپ لوگوں نے فائل کیا. آج کل یہ قاضی فائز عیسیٰ کو بلے بلے کرتے ہیں اور باقی محسن اختر کیانی ان کو پسند نہیں. محسن اختر کیانی ہو سکتا ہے آپ کے دور میں کچھ اور کر رہے ہوں گے, یہ کوئی نہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسا چلا ہے. لیکن وہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی ہم سبق نہیں سیکھتے کہ یہ راہ سیدھی کرنی ہے, یہاں پہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. ہم تو سبق سیکھی بیٹھے ہیں ود دا ہارڈ وے, لرن دی ہارڈ وے. میں یہ کہنا مشکل ہے کہ آپ ہارڈ وے سے تو آپ گزرے ہیں, لیکن سبق سیکھنے والی بات مشکل ہے. ایک دفعہ حکومت کی ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, 4 دفعہ حکومت کر چکے ہیں, کیا یہ سیکھنے کو تیار ہے؟ مطلب ویری فرینکلی آج کے دور میں سیکھا نہیں ہے انہوں نے, نہیں سیکھا نا. مطلب اس وقت بھی مزہ آ رہا ہے نا, کیونکہ اسے طاقت کا ایک نشہ ہی ایسا ہوتا ہے, اس کی ہوا ہی. پتہ نہیں مزہ آ رہا ہے یا پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان سے بعد میں پوچھیں جب یہ ڈسلاج ہوں گے اور پتہ نہیں اس کے بعد ہم تو نہیں آنے لگے, کوئی اور آئے گا, جو بھی آئے گا اس وقت پھر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے, پھر ہم آپس میں مل رہے ہیں, تو تیسرا کوئی پلیئر آ جائے گا. یہ جو ہے نمبر گیم آپ کی اور میری جو باری چل رہی ہے نا, جس کی باری ہوتی ہے وہ انجوائے کر رہا تھا, باقی تو یار یہ سسٹم بڑا ٹھیک نہیں چل رہا. سو آئی تھنک آج یہ ٹائم ہے بڑا, اور مزے کی بات ہے جتنی تکلیفیں شاید انہوں نے 90 کی دہائی میں برداشت کی ہیں, ہم نے تو اب آگے دیکھی ہے نا. آپس میں تو پیپلز پارٹی یہ چلتے رہ گئے, ہم تو پہلی دفعہ سسٹم میں نہیں. خالی 90 کی دہائی میں کیوں, ابھی آپ کے دور میں نواز شریف بھی جیل میں تھا, مریم بھی جیل میں تھی. وہ تو نواز شریف کو ایک مہینے کے بعد لندن چلے گئے تھے. کون سے نواز شریف نے کتنا عرصہ جیل کاٹی ہے؟ تو آپ بتائیے, جو جب ہم سے جیل سے کتنا عرصہ جیل کاٹی ہے؟ 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہے ہوگا اس وقت ہمارے دور میں, آپ ہی کے دور میں, پی ٹی آئی کے دور میں.